یہی وہ شرک تھا جو کفار مکہ میں تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے کفار مکہ، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، بارش برسانے والا مانتے تھے. ان کے اندر شرک کی بیماری کیسے داخل ہوئی؟ انہوں نے جو اپنے اولیاء بنائے ہوئے تھے، اپنے بزرگان بنائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یہ ایک جرم تھا کفار مکہ کا. اسی بنیاد پہ ان کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا. اسی بنیاد پہ، یہی مخالفت کی بنیاد تھی کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے. کیونکہ آخر جو شرک جو ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو شریک کرنا، بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا. جیسے ہندوؤں میں مہادیو، وہ تو ایک ہی ہے، دیوی دیوتا بے شمار ہے، مہادیو تو ایک ہی ہے. انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ، یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. اس کے لیے تو جو ہے کیپٹل جی آئے گا، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنیشینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور ہر جگہ موجود ہے. یہ اس کی صفات ہے، ایٹریبیوٹس ہیں. لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار ہیں. اسی طرح اہل عرب کیا کہتے تھے؟ اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو دو نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، کائنات کا خالق بھی وہی ہے. چھوٹی چھوٹی دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں، ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے، کچھ اختیار ہے، کچھ سفارش کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے. ان کی مٹھی چاپی کی جائے، ان کی کوئی خدمت کی جائے، انہیں خوش کیا جائے، ڈنڈوت کی جائے، تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے، اب دو ہی ان کے یعنی معاش کے طریقے تھے، یا تو بھیڑ بکریاں پال رہے ہیں، ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی، کچھ اللہ کے نام کی، کچھ اپنے بتوں کے نام کی، یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی اب فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا صدقہ کہ یہ اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بتوں کے نام پر دیں گے. یعنی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، بتوں کی بھیڑ چڑھائی جا رہی ہے. وہ سارا دین جو ہے گڑبڑ تھا، اس میں اللہ بھی ہے، آلہہ بھی ہے، سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے. There are a few ways of getting to the cure. One is the halal way, the permissible way. Call out to Allah and Allah alone. Call out to Allah and Allah alone. And the other is the haram way. The haram way meaning that a person starts engaging in that which is unacceptable. For example, going to the graves and asking for help, going to the trees and asking for help, going to the dead and all sorts of things, doing that which is unacceptable in the Sharia, perhaps writing little numbers and so on, and believing in these things and superstitious items. May Allah subhanahu wa ta'ala safeguard us. La ilaha illallah. دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ. اللہ کی مان، سارے خزانے اللہ کے، عزت اللہ کے پاس، کامیابیاں اللہ کے پاس. ہاں اس کو لینے کا راستہ، خزانوں تک پہنچنے کا راستہ، دنیا کی محبتوں کا راستہ، دنیا کی عزت کا راستہ، دنیا کے عروج کا راستہ، دنیا کے امن کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ، جنت تک جانے کا راستہ، اللہ کی رضا لینے کا راستہ، لوگوں کا محبوب بننے کا راستہ. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ لا الہ الا اللہ میں پیغام دیتا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. محمد الرسول اللہ میں پیغام دیتا ہے اگر میرے خزانوں سے لینا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو. ایک دفعہ مدینے بارش نہ ہوئی، سنو گل ایک جو وقت ہے طبیعت ہے میں سناواں. مدینے دے پورے علاقے چ بارش نہ ہو، کملی والے تو وڈا کون ہے بھائی؟ منبع دعا جس دے ہاتھ چکے اللہ نے رد کیتا ہی نہیں کدے. حضور نے تکیا، آپ دے کول ایک ماڑا جا بندہ بڑے میلے جے کپڑے تے گندا رنگ روپ بنیا تے او کھلتا سی دور. آپ نے اس کو بلایا، بسم اللہ سبحان اللہ، بلا کے کھلار کے عرض کر لگے مالک دی بارگاہ، یا اللہ میں اس مسکین دی مسکینی دا واسطہ تیری بارگاہ وچ پانا کہ تو اسانو سیراب فرما، بارش عطا فرما. وہ کملی والے تیرے تے اپنے ہاتھ بھی کافی سن نہیں. سرکار نے فرمایا
جڑا ترٹیا بھجیا بندہ ہوئے نا، جڑا ترٹ بھج گیا ہوئے، جس دے کوئی آسرا نہ ہوئے، جس نو دنیا دتکار دے، اس کو دعا منگواؤ، اس ترٹے دل وچ وہ وس گئی، اتھے وس گئی۔ تے سرکار نے یہ تو گل ایک ہی ہوئی نا، تے ایک سرکار نے وہ گل فرمائی جڑی کتاباں والے نہیں لکھی، لیکن میں تمہیں پیش کر دینا، بولو ذرا، جڑیاں کتاباں والے نہیں لکھی لیکن میں پیش کراں گا کہ انہوں بلا کے کیوں فرمایا کہ یا اللہ اس دے صدقے کرم کروا۔ آپ نو پتہ سی کہ 1400 سال بعد میری امت کچھ لوگ آون گے جڑے میرے وسیلے دے منکر ہون گے، تے میں اج دے رہا کہ میں تا آپ ہاتھ اٹھاواں تے اللہ رد نہیں کرتا، تے کملی والا بھی ایک بندے نو پیش کر رہا ہے۔ اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ حضور کو وسیلہ بنانا چاہیے یا نہیں، اور یہ خیال کہ توسل کا کوئی بیان نہیں ہے عقیدہ دین میں اور توحید میں، یہ بھی انکار۔ وسیلہ کا لفظ کسی نے نہیں کھڑا، خود وسیلہ کا لفظ قرآن نے دیا ہے، اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اس تک کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35، پھر اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ۔ یہ لوگ جو پوجا کرتے، عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ملائکہ کی، فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ جنات کی کرتے تھے، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی، کچھ حضرت عزیر کی، کچھ ان کے بت بنا کے پوجا کرتے۔ قرآن نے کہا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں یا حضرت عزیر، خواہ وہ جنات ہیں یا ملائکہ، جن کے بت بنا کے عبادت کرتے ہیں، قرآن نے کہا ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ اسے وسیلہ بنائے اور خدا کا قرب پالے۔ تو قرآن مجید نے اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا قرآن نے نص کے ذریعے واجب بنا دیا۔ ارے وسیلے کو عقیدہ توحید کے خلاف سمجھنا، یہ قرآن کا انکار اور شریعت قرآنی کی سے جہالت۔ پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام سے، جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی اور ان کے 11 بھائی حاضر ہوئے مصر میں، جب وہ وزیر تھے، بادشاہ تھے مصر کے، اور بتایا کہ حضرت یعقوب آپ کے والد آپ کے غم میں، جب ملاقات ہو گئی تھی، غم میں رو رو کے بینائی دے بیٹھے۔ اب قرآن کہتا ہے جب پتہ چل گیا کہ بینائی چلی گئی تو کیا کرتے؟ یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، عرض کرتے باری تعالیٰ میرے والد حضرت یعقوب کی بینائی لوٹا دے۔ آج صرف یہی طریقہ بتایا جاتا ہے نا، صرف یہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، کر سکتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر سے بہتر توحید کو کون جانتا ہے؟ کرتے باری تعالیٰ میرے باپ یعقوب کو بینائی دے دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، خود نبی، وہ خود دعا کرتے مولا مجھے بینائی دے دے۔ نہ حضرت یعقوب نے خود براہ راست دعا کی، نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ تو کیا کیا؟ جب پتہ چلا کہ بینائی چلی گئی، اپنا قمیض اتار کے دے دیا۔ قمیض اتار کر قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا فلما ان جاء البشیر فالقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ اپنا قمیض اتارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کے پاس چلا آتا تھا، اتار کے قمیض دیا اور کہا یہ میرا قمیض
میرے والد حضرت یعقوب کے چہرے آنکھوں پہ رکھنا، اس کے وسیلے سے بینائی آ جائے گی۔ قرآن بول رہا ہوں، پر وہ قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ قمیض لے کے بھائی آیا، حضرت یعقوب کے چہرے پہ رکھا، حضرت یوسف کے قمیض کے وسیلے سے بینائی لوٹ آئی۔ اب وسیلے کا انکار کرنا دو پیغمبروں کی سنت کا انکار ہے اور قرآن مجید کی نص کا انکار ہے۔ یہ کیسی جاہلانہ توحید ہے جو تمہیں وسیلے سے دور لے جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت دیکھیے کیا ہے کہ حضور خود بھی وسیلے سے دعا کرتے۔ میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں، اور یہ حدیث دے رہا ہوں، آج تک کسی محدث نے آقا کی اس دعا کی روایت کو رد نہیں کیا، رد نہیں کیا۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ جب وفات پا گئیں، حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم آقا علیہ السلام کی چچی تھی، پالا تھا، پیار کیا تھا، وفات ہو گئی جب تو آقا کو بڑا غم تھا۔ ان کی قبر کھودی، مولا علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب قبر کھودی تو آقا علیہ السلام خود قبر میں لیٹ گئے، پھر ان کو لحد میں اتارا گیا، لحد میں اتار کر جب اتار چکے تو آقا علیہ السلام نے خود قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی۔ اب جو دعائے مصطفیٰ حضرت فاطمہ بنت اسد ام علی مرتضیٰ کی قبر پر آقا نے کی ہے، وہ دعا سنیے۔ اس کے بعد وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرنا، اس کو چاہیے کہ دین اسلام چھوڑ دے، وہ بے ایمان۔ کسی محدث نے اس کو رد نہیں کیا۔ آپ نے دعا کی، اور دعا کی اللہم اللذیم، اللہ الذی یحیی و یمیت و حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنہا حجتہا۔ اے اللہ جو زندہ اور سلامت ہے اور قائم و دائم ہے، جو فوت نہیں ہوتا، میری ماں فاطمہ بن اسد کی بخشش فرما، اس کو اس کے کلمہ کی تلقین فرما، اور آگے وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے، بے حق کے نبی کا، تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ۔ آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فرمایا وَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ، بالا باری تعالیٰ تجھے میرا واسطہ، میرا وسیلہ، محمد مصطفیٰ کا وسیلہ، اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ وَالْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ، اور ان سب نبیوں کا واسطہ، وسیلہ جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ اب یہ کہنا کہ اس طریقے سے دعا کرنا جائز نہیں کہ نبی کے واسطے سے بخش دے، نبیوں کے واسطے سے بخش دے، فلاں کے وسط کے وسیلے سے بخش دے، ایسا اگر کوئی شخص کہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے قرآن اور حدیث کا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، میں تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، آدم تو نے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں نے تیری خطا معاف کر دی، اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے اختصار سے بتا دیا، اور اس کو میں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے بھی تک نے اس کی تصریح اور تائید کی، اور امام طبرانی نے حدیث سے صحیح کے ساتھ تائید کی۔ کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو جاہل ہے، جس نے عربی کتابیں کبھی کھول کے نہیں دیکھی، جس کو 2 سطریں پڑھنی نہیں آتی، اور وہ لوگوں کے سامنے عقیدہ بیان کرتا ہے۔ دعائے وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھائی، کون ہے مصطفیٰ کی سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ کا جو انکار کرے؟ آقا نے فرمایا گھر جا، وضو کر دو، نفل پڑھ، اور یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد، پکارنا میرا نام لے کر، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اللہم فشفع فی، دعا کرنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے، یہ کہہ کر آقا نے فرمایا پھر مجھے پکارنا، کہنا یا محمد۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں، ارے جائز ناجائز کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے، جائز ناجائز والی شریعت مصطفیٰ نے بنائی ہے۔ یہ حق نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے، یہ حق مصطفیٰ کو ہے۔ مصطفیٰ خود فرمائیں گھر جا کے دعا کر کے مجھے پکار کے کہنا یا محمد۔ تم حضور کے منکر ہو، یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی یا محمد، آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے آگے، اس نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص بینا ہو کر پلٹ کر آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بینا ہی لوٹ آئی۔ یہ حضور کی حیات پاک تھی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد حضور کو نہیں پکارنا چاہیے، اور وفات کے بعد آج حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، وفات کے بعد حضور کا کوئی وسیلہ نہیں۔ ارے خدا کے بندو، اپنے من گھڑت دین کو لوگوں کو بیان کر کے گمراہ نہ کرو، وہ دین بیان کرو جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ اب یہی حدیث امام طبرانی روایت کرتے ہیں، اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں، امام منذری روایت کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں ھذا الحدیث حدیث صحیح۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف دے رہا ہوں، ائمہ نے حدیث کو صحیح لکھا۔ کہتے ہیں وہی شخص، حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، وہ حیات تھا، وہ جس کی بینائی لوٹ آئی تھی حضور کے وسیلے والی دعا سے۔ ایک اور شخص تھا، اس کو کوئی کام تھا سیدنا عثمان غنی کے بار، وہ بار بار جاتا، دروازے کے بواب اسے ملنے نہ دیتے، اس کی حاجت پوری نہ ہوتی، وہ پریشان ہو گیا۔ اچانک اس کی ملاقات عثمان بن حنیف والی روایت میں، وہ جو نابینا تھا، حدیث الدریر، جو بینا ہو گیا تھا حضور کے وسیلے سے، اس سے ہو گئی۔ اس نے کہا آؤ گھر جا کے یہ دعا پڑھو اور حضور کو پکارو یا محمد۔ آقا علیہ السلام کا دور گزر گیا، سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے۔ اس نے پھر دعائے وسیلہ پڑھی، یا محمد پکارا، پکار کے پلٹا، سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر گیا ہی تھا، جو بواب اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اس نے بازو پکڑا اور عثمان غنی کی کرسی کے ساتھ جا کے بٹھا لیا، وہیں اس کا کام ہو گیا۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک جب حاجت ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کی ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کو یہ سمجھنا معاذ اللہ کہ زندہ نہیں، استغفر اللہ، خاک میں مل گئے۔ ارے خدا تجھے خاک میں ملا دے، مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والے، تمہیں خبر نہیں کہ انبیاء کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی، شہداء کے جسموں کو نہیں کھاتی، اولیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، تم انبیاء کی بات کرتے ہو اور پھر سید الانبیاء کی بات کرتے ہو۔ جی ہاں دوستو، آپ نے اس مسئلے کی وضاحت علماء کرام سے جان لی ہے کہ وسیلے کا جو ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن قیامت تک برحق ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ تو قرآن جب کہتا ہے کہ وسیلہ دنیا میں رہ کے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو، تو پھر ہم حضور کی ذات کو وسیلہ بنانے کے علاوہ کس کی ذات کو انسان وسیلہ بنائے؟ تو امید ہے کہ آپ